الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں، میری آیتیں پڑھتے، تو جو پرہیزگاری کرے اور صبرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم ہے۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب فرمایا، اور ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جن کے پاس رسول آئے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ اور جو لوگ رسول آنے پر جو آیتیں لائے ہیں اس کو حق سمجھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور حق کو قبول کر کے پھر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ رسول جو ہے وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جو رسول بھیجے جاتے ہیں وہ انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ کفار عرب یہ کہا کرتے تھے، اگر یہ رسول فرشتوں میں آتے تو ہم ان پر ایمان لاتے، اگر رسول نبی فرشتہ ہوتے تو پھر وہ جو کام کرتے فرشتے اور انسان میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ فرشتے الگ جنس ہیں، انسان الگ جنس ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسان کھاتا پیتا ہے۔ اگر رسول فرشتوں میں سے آتے تو پھر انسان کے لیے طریقہ کہاں سے ملتا؟ ہمارے لیے تو کہا گیا، جس طرح نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح کرتے دیکھو ویسے کرو، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اور ویسے ہی نماز پڑھو۔ اسی طرح ہمارے لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا طعام فرمایا، جس طرح آپ نے پانی پیا، وہ سب انسانوں کے لیے سنتیں بنتی گئیں۔ اگر فرشتے ہوتے تو پھر یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی میں سے رسول بھیجے گئے اور میری آیتیں تم پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو جو میرے پیغام کو حق جانے اور گردن رکھ دے اور نبیوں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو ان کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے۔ ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے، یہ دوسرا کام بتایا جا رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ جو شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سنوارے۔ سنوارنے سے مطلب ہے کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ تو جو اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ سے بری عادتیں، یہ دل میں جتنے برے خیالات ہوتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے نفرت رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ جتنی برائیاں ہیں، جب انسان ان سب کو نکال کر اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا، نہ مستقبل کا اسے خوف ہوگا اور نہ ماضی پر اسے کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں انسان سے اٹھا لیتا ہے، خوف بھی دور کر دیتا ہے، غم بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، اسے تنگ کرتی رہتی ہیں، اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوف بھی دور کرتا ہے، اس سے غم بھی دور کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ والے بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، بڑے اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، نہ کبھی خوف محسوس کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے اور وہ اللہ کو ہی اپنا حامی و ناصر سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، جب سب کچھ اپنے ارادے، اپنے خیالات، ہر چیز وہ اللہ کے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس پر کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ تو جو تقوی والی زندگی گزارے اور اپنی اصلاح کر لے، اس کے لیے دونوں جہاں کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔
اب آگے ان لوگوں کا بیان ہے جن لوگوں نے مخالفت کی۔ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، ان کے مقابل تکبر کیا، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو نبی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا پیغام آیا، جنہوں نے اسے قبول کیا ان کے لیے تو دو جہاں کی کامیابی ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایک ہے دوزخ میں جانا اور ایک ہے دوزخی ہونا۔ یہ کافر، مشرک، انکار کرنے والے یہ دوزخی ہیں، دوزخ بنی ہی انہی کے لیے ہے۔ ایمان والے اگر دوزخ میں جائیں گے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، عذاب وہاں پر کاٹ کر دوبارہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ مسلمان ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ ان آیت مبارکہ سے پتہ لگا جو نبیوں کی اطاعت کرے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو نبیوں کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دونوں جہاں کی پھر ناکامی ہی ناکامی ہے اور بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔